डी जी आई एस पी आर आज से पहर 3:15 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डी जी आई एस पी आर इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास अगस्त में बुलाने का फैसला। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी जराए का कहना है हुकूमत कानून साजी के लिए मुतादिद बिल्स मुतारिफ कराएगी। दोनों ऐवानों के अलग अलग इजलास आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। इन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें इन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होंगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल हैं। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीजें प्लेट में लाकर दे रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हो इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सब का फर्ज है मिलकर मुल्क को ठीक करें। बढ़ती आबादी के दबाव के पेश नजर सूबों में इंतजामी बुनियादों पर तकसीम नागुज़ीर है। हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की जरूरत है। नए इंतजामी यूनिट से आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतजामी यूनिट्स पे तकसीम किया जा सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। वफाकी वजीर अलीम खान का एक्सपर्ट बयान, कहा सूबाई दारुल हुकूमतों तक सैकड़ों किलोमीटर के थका देने वाले सफर से निजात मिलेगी। नए इंतजामी यूनिट से चीफ सेक्रेटरी, IG और हाई कोर्ट की कारकर्दगी बेहतर होगी। नए इंतजामी सूबे मुल्क को तकसीम के बजाय कौमी यकजहती और मईशत को मजीद मजबूत करेंगे। मौजूदा निज़ाम अवाम को सहूलत देने में नाकाम हो चुका। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी ने जो बात की वो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तमाम जमातों को बैठना होगा। MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कानून में सकम है तो कानून तब्दील करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। कराची और गवादर वफाक के जेर इंतजाम होने चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होगा। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हुदूद का रद्द बदल करना चाहें तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। PP रहनुमा नैयर बुखारी का रद्द अमल, कहा मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वजीर आजम से बात करें। वजीर आजम के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस आमा फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कई साल लगे। हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। क्वेटा के नवाही इलाके ऑरेंज में कोयले की कान में हादसा, जहां बहा कानकनों की तादाद 34 हो गई। कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज कोयला कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ था। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कान हादसे में मजदूरों के जावाहक होने पर दुख का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, कान में फंसे तमाम मजदूरों तक जल्द रसाई को यकीनी बनाया जाए। वतन की तामीर और तरक्की में मेहनतकश तबके का किरदार काबिल कदर है। वजीर आजम ने कहा, कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों की जान महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं।
محنت کش افراد ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 10 کوہ میں سے 4 کی لاشیں مل گئی۔ قلعہ کرم کی چوٹی پر بین الاقوامی ٹیم کے دیگر ارکان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ حادثے میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستانی کوہ لاپتہ ہیں۔ گزشتہ روز براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج مظفر آباد میں ہوگا۔ پی پی کے وفد میں نیر بخاری، قمر زمان قائرہ، ندیم افضل چند اور دیگر شامل۔ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو الیکشن پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے حکومت کو میر پور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ پی پی مظفر آباد ڈویژن مہاجرین سیٹوں پر شفاف الیکشن کا مطالبہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی انتخابی دھاندلی کی ہر کوشش پر بھرپور مزاحمت کرے گی۔ عوامی مینڈیٹ کے تحفظ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، فاطمہ جناح کی زندگی آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مادر ملت کی جدوجہد سے رہنمائی لے کر آئین کی بالادستی کی جنگ جاری رکھیں گے۔ میرے خلاف، یہ میری گورننس کے خلاف جتنی سیاست کرنی ہے کر لیں، شہیدوں پر سیاست نہ کریں، شہداء ہمارا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ریاست کو سیاست کی نہیں، ریاست کو ریاست کی ضرورت ہے۔ معصوم لوگوں کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جلد امن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا، دہشت گردی کا جواں مردی سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کے پی اور بلوچستان کے تاجروں صنعتکاروں کی اسلام آباد میں ملاقات۔ تمام چیمبرز آف کامرس نے اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجر برادری کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا تاجروں صنعتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں گے۔ حماس ہتھیار مرحلہ وار چھوڑنے پر رضامند، غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان۔ ایکس پر بیان میں کہا، حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی افواج کے غزہ سے انخلا کی راہ ہموار ہوگی۔ حماس نے جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے ایک تفصیلی روڈ میپ پر اتفاق کر لیا۔ حماس نے بیان میں کہا، امید ہے ثالث اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ امریکہ، قطر اور ترکی کے ثالثوں کا قاہرہ میں جلد اہم اجلاس متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، جیسے ہی غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ یہ معاہدہ دیرپا امن اور سلامتی کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ ایرانی فوج کا آج صبح کویت میں امریکی فوجی اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، ایرانی فوج نے جزیرہ قشم پر حملے کے جواب میں آپریشن سائقہ کے تحت کویت میں احمد الجابر اڈے پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے گودام پر بھی ڈرون سے حملے کیے۔ عراق میں سعودی اور امریکی حملے میں نشانہ بننے والے پاسداران انقلاب کے 5 ارکان کی لاشیں ایران پہنچا دی گئی۔ ایرانی میڈیا نے 5 افراد کی تصاویر جاری کی ہیں۔ باب المندب، بحیر احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکرز کی حفاظت کے اقدامات۔ سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا۔ پاکستان، ترکی، مصر، قطر، یمن، اردن، کویت سمیت 14 ممالک نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا، سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں 43 ممالک کے فوجی سربراہوں، نمائندگان اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا۔
لاہور کاہنہ میں ماں اور 3 بچوں کی موت کے کیس کا ڈراپ سین ہو گیا. ماں نے ہی بچوں کو زہر دے کر خودکشی کی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے بتایا امریکی شہریت کی حامل خاتون ذہنی مریضہ تھی. آن لائن مرنے کے طریقے سرچ کرتی تھی. خاتون نے آن لائن 1,38,000 روپے دے کر کیمیکل منگوایا. واقعے میں ملوث کیمیکل شاپ کا مالک اور رائڈر گرفتار ہیں. پنجاب بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا پلان 5 دن میں پیش کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی کا اہم اجلاس. مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب کی طرز پر صاف پانی اتھارٹی کو فعال اور منظم بنایا جائے گا. ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اہم ترجیح ہے. صاف پانی منصوبہ میرے دل کے قریب ہے. سستی یا غفلت برداشت نہیں ہوگی. کرپشن اور تباہی کا دوسرا نام پیپلز پارٹی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں یہ سسٹم تو اس وقت تباہ ہو گیا تھا جب کراچی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, جب حلقہ بندیوں کے نام پر کراچی کی تباہی کی گئی. جماعت اسلامی طویل عرصے سے سسٹم بدلنے کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف سچ کہتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا فارم 47 کا راگ الاپنے والے دراصل اپنی آئندہ سیاسی شکست صاف دیکھ چکے. کراچی کی عوام نعروں و الزامات سے نہیں بلکہ عملی کارکردگی سے فیصلہ کرتے ہیں. اپنی جماعت کی ناقص کارکردگی چھپانے کے لیے پی پی کو تنقید کا نشانہ بنانا پرانی سیاست ہے. حکومت سندھ اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایم او یو کی تقریب سے خطاب میں کہا ہر بچے کو بلا امتیاز معیاری تعلیم اور ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے. معاہدے کے تحت آغا خان یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشنل نیڈز یونٹ قائم کیا جائے گا. وزیر صحت سندھ عذرا پچوہ نے سول اسپتال سکھر میں 50 بیڈز پر مشتمل جدید ٹراما سینٹر کا افتتاح کر دیا. کہا قومی شاہراہ پر حادثات کے باعث ٹراما سینٹر کی اشد ضرورت تھی. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی منظوری. ترجمان ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے نشان امتیاز ملٹری عطا کرنے کی منظوری دی ہے. پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے کا اضافہ. ڈیزل کی نئی قیمت 393 ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت 2.28% کمی کے ساتھ $84.90 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں 2.46% کمی. فی بیرل قیمت $81.53 ہو گئی. بنگلہ دیش کی حکومت کا مسلسل تیسرے ماہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان. اگست کے دوران بھی صارفین پیٹرولیم مصنوعات موجودہ نرخوں پر ہی خرید سکیں گے. قیمتیں 31 مئی 2026 کو جون کے لیے مقرر کی گئی تھی اور اب اگست میں بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے موسم خوشگوار. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب. پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. میاں چنو، جہانیاں، چنیوٹ اور ناروال میں بھی وقفے سے بارش. مختلف علاقوں میں پانی جمع. پنڈی بھٹیاں، ملکوال اور سرائے عالمگیر میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. سوات میں بھی مانسون کی بارشیں. دریائے سوات اور مقامی ندیوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. بنیر اور محمد میں رات سے بارش. ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا. بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے آمد و رفت متاثر. اسپین میں مہاجرین کا سیلاب. مراکش سے ہزاروں افراد سرحد عبور کر کے سیوٹا میں داخل. یورپ میں داخلے کی خواہش میں 9 افراد ہلاک. سیوٹا حکومت کے مطابق 10 روز میں 39,000 مہاجرین داخل ہو چکے. اسپین نے فوج طلب کر لی. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. فی تولہ سونا 3,000 روپے اضافے کے ساتھ 4,30,436 روپے پر پہنچ گیا. فی اون سونا $30 اضافے سے $4,080 کا ہو گیا.
फी तोला चांदी 79 रुपए इजाफे से 6,294 रुपए में फरोख्त हो रही है। और इंतजार की घड़ियां खत्म, थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है कल रात 8 बजे सिर्फ AY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुरफशान सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।